تسبیح تو نظر آئی، چہرے کے اندر داڑھی تو نظر آئی، لیکن اللہ کی قسم میری گفتار سے میں مسلمان نہیں لگ رہا، میری دکان سے میں مسلمان نہیں لگ رہا، میرے کاروبار سے میں مسلمان نہیں لگ رہا۔ ایک چھوٹا سا چھوٹا مسلمان، جھوٹ کے بغیر گزارا کوئی نہیں، جھوٹ کے بغیر کاروبار کوئی نہیں، ان کو جا کر بتا دو اللہ نے رزق دینا ہے، جتنا تیرے مقدر کے اندر تجھے مل کر رہے گا۔ وہ یہ کہتا نہ بابا جھوٹ نہ بولو، میرا گزارا کوئی نہیں ہوتا۔ ہم نے ان کو دیکھا جنہوں نے تہیہ کر لیا مر جائیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے، اللہ کی قسم ایسے رزق ملا وہاں سے ملا جہاں پر وہم و گمان بھی نہیں، آج نسلیں بیٹھ کر کھا رہی ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ کا نور نبوت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کے اندر چمک رہا تھا۔ فرمایا میرا نکاح کوئی نہیں ہوا، میری شادی کوئی نہیں ہوئی، شادی سے پہلے ایک بازار کے اندر سے گزرنے لگے، اتنا پیارا باپ تھا، اتنا حسن و جمال کا باپ تھا، اللہ نے اتنی نورانیت عطا فرمائی، اتنی شان کا مالک بنایا۔ فرمایا بازار کے اندر سے گزرنے لگے، ایک عورت سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، اس نے حضرت عبداللہ کا دامن پکڑ لیا اور راستہ روکنے کے بعد کہنے لگی عبداللہ تھوڑا سا وقت میرے ساتھ تنہائی میں گزار لے، چند باتیں میرے ساتھ کر کر چلا جا۔ لیکن اللہ نے آنکھوں کے اندر حیا رکھی ہے، چہرے کے اندر اللہ نے حیا رکھی ہے، نبی کا باپ بننے والا ہے، آنکھوں کے اندر حیا کیوں نہ ہو، آنکھوں کے اندر شرم کیوں نہ ہو، وہ میرے تیرے جیسا کوئی نہیں۔ نظروں کو جھکایا، ہاتھ کو جھٹکا دیا، وہیں سے نکل کر چلے گئے۔ آپ کا نکاح ہو گیا حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ فرمایا چند دنوں کے بعد اسی بازار کے اندر سے گزرنے لگے، اسی گلی کے اندر سے پھر گزرنے لگے، اسی عورت نے پھر راستہ روک لیا، آپ کا دامن پکڑ لیا۔ فرمایا عبداللہ تجھے معلوم ہے اتنے دن پہلے راستہ روکا لیکن تو نے کسی بات کا جواب نہیں دیا، تجھے کیا لگا میں فاحشہ عورت ہوں، تجھے کیا لگا میں کیسی عورت ہوں؟ عبداللہ تجھے کیا معلوم ہے تورات کا علم میرے سینے کے اندر موجود ہے، زبور کا علم میرے سینے کے اندر موجود ہے، انجیل کا علم میرے سینے کے اندر موجود ہے۔ جب آپ کی پیشانی کو دیکھا مجھے پتہ چل گیا آخری نبی کا ابا تو بنے گا، آخری نبی کا باپ تو بنے گا۔ فرمایا چند دن پہلے تیری پیشانی کے اندر وہ نور چمک رہا تھا، لیکن آج جب تو واپس لوٹ کر آیا وہ نور تیری پیشانی کے اندر نظر نہیں آیا، وہ جمال تیری پیشانی کے اندر نظر نہیں آیا، مجھے لگ رہا ہے شاید تیرا نکاح ہو گیا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا ہاں حضرت آمنہ کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا۔ اس عورت نے اتنی بڑی بات کہی ہے، اس نے نبی کے باپ کو دیکھا، نبی کے باپ کو پہچان لیا، میرے سامنے ساری نبی کی زندگی پڑھی ہے، 63 سالہ زندگی کو میں نے پڑھ کر دیکھا، بازار کی زندگی میں نے دیکھی، تجارت کی زندگی میں نے دیکھی، گھر کی زندگی میں نے دیکھی، ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے رہے وہ زندگی تاریخ کی کتابوں کے اندر مجھے ملی، حدیث کی کتابوں میں مجھے ملی، لیکن میرے کردار سے پتہ نہیں چل رہا کہ میں مسلمان بن کر آیا۔ میرے ہاتھ کے اندر تسبیح تو نظر آئی، چہرے کے اندر داڑھی تو نظر آئی، لیکن اللہ کی قسم میری گفتار سے میں مسلمان نہیں لگ رہا، میری دکان سے میں مسلمان نہیں لگ رہا، میرے کاروبار سے میں مسلمان نہیں لگ رہا۔ ایک چھوٹا سا چھوٹا مسلمان، جھوٹ کے بغیر گزارا کوئی نہیں، جھوٹ کے بغیر کاروبار کوئی نہیں، ان کو جا کر بتا دو اللہ نے رزق دینا ہے، جتنا تیرے مقدر کے اندر تجھے مل کر رہے گا۔ وہ یہ کہتا نہ بابا جھوٹ نہ بولو، میرا گزارا کوئی نہیں ہوتا۔ ہم نے ان کو دیکھا جنہوں نے تہیہ کر لیا مر جائیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے، اللہ کی قسم ایسے رزق ملا وہاں سے ملا جہاں پر وہم و گمان بھی نہیں، آج نسلیں بیٹھ کر کھا رہی ہے۔
حضرت عبداللہ نے فرمایا آمنہ کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا. اسی راستے کے اندر سے نکل کر چلے گئے. فرمایا گھر کے اندر آ گئے, ہنسی خوشی زندگی کو بسر کرنا شروع کر دیا. ابھی چند مہینے بیتے تھے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے پیٹ کے اندر یہ معصوم آ گیا جس کے لیے کائنات کا نظام چلایا گیا, جس کے لیے نبیوں کو نبوت سے نوازا گیا, جس کے لیے ساری جنت کا نظام سجایا گیا. آج وہ نبی ماں کے پیٹ میں آ گیا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر موجود ہے. حضرت عبدالمطلب آپ کا بابا آپ کے گھر پر آ گیا. فرمایا بیٹا تجھے پتا میرا بڑھاپا آ گیا, میری کمر کے اندر جھکاؤ آ گیا, میری داڑھی سفید ہو گئی, کمانے کے قابل میں کوئی نہ رہا, چلنے کے قابل میں کوئی نہ رہا. عبداللہ تجارت کے لیے جانا پڑے گا. اپنے بیٹے کو تیار کر لیا. بیٹا ملک شام کے اندر تجارت کے لیے جانے کے لیے تیار ہو گیا. فرمایا جب جانے لگے آپ نے سفر کا ارادہ کیا. حضرت آمنہ کو بلا لیا. فرمایا آمنہ پریشان نہ ہونا, ابھی چند مہینے نکاح کو ہوئے, ابھی چند مہینے شادی کو ہوئے, ابھی تو اتنی محبتیں باقی رہ گئی. فرمایا آمنہ گھبرانا کوئی نہیں, پریشان نہ ہونا, میں جلدی لوٹ کر آؤں گا, اپنے بچے کے لیے کاروبار کر کے آؤں گا, تجارت کر کے آؤں گا, کچھ پیسہ بنے گا, ہمارا مستقبل بن جائے گا. حضرت عبداللہ رخصت ہونے لگے. حضرت آمنہ دروازے کے قریب آ گئی. آپ نے فرمایا اللہ کا نام لے کر چلا جا, لیکن میں تیرا انتظار کرتی رہوں گی, میں تیرا راستہ تکتی رہوں گی. عبداللہ ہر دن تیری یاد مجھے ستاتی رہے گی. حضرت عبداللہ رخصت ہونے لگے. آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے. اپنا بیٹا بھی یاد آنے لگ گیا, نئی نویلی دلہن کی بھی یاد ستانے لگ گئی. حضرت عبداللہ جانے لگے, آنکھوں میں آنسو آ گیا. حضرت آمنہ نے بھی رو کر دکھا دیا. فرمایا جب میں آؤں گا دروازے پر کھڑی ہو کر استقبال کرنا, میرا انتظار کرنا, میں جلدی لوٹ کر آؤں گا. لیکن اللہ کی شان ہے, اللہ کی قدرت ہے, جیسے اس نے نظام بنا دیا جہاں پر جس کی موت آئے گی ایک قدم بھی انسان آگے نہیں جا سکے گا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے. قافلہ تیار ہو گیا, تجارت کے لیے قافلہ جانے لگا. فرمائیے اپنے شہر سے نکلنے لگا. حضرت عبدالمطلب ان کو چھوڑنے کے لیے آ گئے. اللہ کی شان, چلتے چلاتے راستے کے اندر کمزور ہو گئے, جسم کے اوپر بخار آ گیا, چلنے کے قابل کوئی نہ رہے. قافلے والوں کو بتلا دیا میرے پاؤں کے اندر اتنی سکت باقی کوئی نہیں, اتنی جان باقی کوئی نہیں, اتنی طاقت نہیں رہی, میں نہیں جا سکتا. اسی جگہ پر لیٹ گئے. فرمایا ایک دن 2 دن گزرا, ایک راتیں 2 راتیں گزر گئی. اسی حال کے اندر انتقال فرما کر چلے گئے. اپنے گھر سے دور ہے, باپ سے دور ہے, اپنی بیوی سے دور ہے. اسی جگہ پر لوگوں نے قبر کو بنا دیا, آپ کو دفن کر دیا گیا. فرمایا قافلے نے تجارت کا کام کیا, ملک شام میں چلے گئے. خرید و فروخت شروع ہو گئی. ان لوگوں نے اپنا مال بیچنا خریدنا شروع کر دیا. فرمایا وہ وقت بھی آ گیا جب واپسی کا وقت آ گیا اور لوگوں میں اعلان کر دیا گیا کل یہ قافلہ اپنے ملک کے اندر واپس لوٹ جائے گا. یہ قافلہ جب واپس جانے لگا لوگوں کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عبدالمطلب کو کیا جواب دیں گے؟ آپ کا بیٹا ساتھ لے کر گئے, اسے کس حال کے اندر چھوڑ کر آ گئے. فرمایا وہ وقت بھی آ گیا جب یہ سارا کا سارا قافلہ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہونے لگا. کتنے دکھ کی وہ گھڑی ہوگی جب آمنہ کو پتا چلا ہوگا, کتنا دکھ بڑا ہوگا جب باپ کو پتا چلا ہوگا. فرمائیے قافلہ آ گیا, ہارن بجا دیا گیا, کسی کو لینے کے لیے باپ آ گیا, کسی کو لینے کے لیے ماں آ گئی, کسی کو لینے کے لیے بیٹی آ گئی, کسی کو لینے کے لیے بہن آ گئی. لیکن عبداللہ تیری خیر خبر لینے کے لیے کوئی نہ آیا. فرمایا شام کا وقت ہو گیا,
گیا. سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. حضرت آمنہ نے فرمایا میرا دل چھوٹا ہونے لگ گیا, گھبراہٹ نے مجھے گھیر لیا, پریشانیوں نے مجھے گھیر لیا. میں نے اپنے ابا جان کو بلا لیا. فرمایا ابا آپ کو پتہ ہے ہر کوئی لینے والا آیا, ان کے رشتہ دار لینے والے آئے, وہ سب کے سب لوٹ کر چلے گئے, لیکن عبداللہ کا نہیں پتا وہ کہاں چلا گیا. جا کر پتہ کریں وہ کس حال کے اندر ہے. حضرت عبد المطلب تشریف لائے, آپ نے اپنے خادم کو روانہ کر دیا. ان قافلے والوں سے جا کر سوال کیا گیا, ان سے پوچھا بتاؤ عبداللہ کو ساتھ لے کر گئے تھے, تم عبداللہ کو کہاں چھوڑ کر آ گئے؟ ان قافلے والوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, انہوں نے رو کر دکھلا دیا. فرمایا عبد المطلب اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہنا, زندگی موت کا مالک اللہ, جسے چاہے زندگی عطا فرما دے, جسے چاہے اپنے پاس بلا لے. فرمایا عبد المطلب گھبرانا کوئی نہیں, پریشان نہ ہونا, آپ کا بیٹا اللہ کا مہمان بن گیا. عبد المطلب نے جب یہ سنا آنکھوں میں آنسو آ گیا. اس سے جا کر پوچھو جس کا جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا, اس سے جا کر پوچھو جس کا جوان بیٹا اس حال میں دنیا سے رخصت ہو گیا. گھر کے اندر کوئی کمانے والا نہیں, گھر کے اندر کوئی تجارت کرنے والا نہیں, گھر کے اندر کوئی کاروبار کرنے والا نہیں. حضرت عبداللہ کی وفات کی خبر سنی, باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا, لیکن اپنے آپ کو سنبھال لیا. اگر میں ٹوٹ گیا میری بہو کا کیا بنے گا, اگر میں نے رونا شروع کر دیا آمنہ کا کیا بنے گا. فرمایا گھر کے اندر آئے, حضرت آمنہ کو بلا لیا. فرمایا ابا جان آپ لینے گئے تھے, عبداللہ کو ساتھ لے کر نہیں آئے. حضرت عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو آ گیا, اتنا بڑھاپا چھا گیا, ضعف آ گیا, بڑھاپے کی وجہ سے آنسوؤں کو روک نہ سکا, اپنے دل کو سنبھال نہ سکا, اپنی بہو کے سامنے رونا شروع کر دیا. فرمایا میرا بیٹا رخصت ہوا, میں نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا, میری بیٹی تو بھی اللہ کی رضا کے لیے صبر کر لینا. ابا جان بتاتے کیوں نہیں کیا ہوا ہے؟ فرمایا بیٹی حضرت عبداللہ دنیا سے رخصت ہو گیا, انتقال فرما کر چلے گئے, گھبرانا کوئی نہیں, پریشان نہیں ہونا. فرمایا وقت گزرتا ہوا چلا گیا, اتنا بڑا صدمہ تھا اور شاید ساری زندگی نہ بھلا سکے. میری مائیں بہنیں بیٹیاں, ان سے جا کر پوچھو جن کے سروں سے یہ تاج اتر گیا, ان سے جا کر پوچھو جن کا لال رنگ کا جوڑا جسم کے اوپر سے اتر گیا. میری ایک بہن نے بتایا, وہ کہنے لگی تم محفلوں کے اندر جاتے ہو, تم مجمعوں کے اندر جاتے ہو, لوگوں سے گفتگو کرتے ہو, لوگوں کو جا کر بتا دینا جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اپنے سہاگ کے لیے ہاتھ اٹھا لینا, یا اللہ میرے شوہر کو لمبی زندگی عطا فرما. فرمایا جس کا شوہر دنیا سے چلا گیا اس عورت کو ایک وقت کی روٹی کوئی دینے کے لیے تیاری کوئی نہیں. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے وقت گزر گیا, یہ بیٹا میرے پیٹ کے اندر آ گیا, اس کے انوارات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا, اس کے کمالات کا ظہور شروع ہو گیا, اس کے حسن و جمال کا تذکرہ شروع ہو گیا. حضرت آمینہ فرماتی ہے میں اپنے گھر کے اندر تشریف فرما, میں جس پہاڑ کے پاس سے گزر کے نکل کر چلی گئی, پہاڑوں نے مجھے سلامی دی, ابشری یا آمینہ, آمینہ تجھے مبارک ہو, تیری گود کے اندر نبیوں کا نبی آنے والا ہے, نبیوں کا امام آنے والا ہے, نبیوں کا سردار آنے والا ہے. فرمایا دریاؤں کے پاس سے گزری, درختوں کے پاس سے گزری, درختوں نے جھک جھک کر مجھے سلام کر لیا. فرمایا جب یہ بیٹا میرے پیٹ میں آ گیا ہر کوئی مجھ سے سوال کرنے لگ گیا, آمنہ یہ بتا خوشبو کہاں سے لے کر آئی ہے, یہ کہاں سے اتنی برکات کا ظہور ہو رہا ہے. حضرت آمینہ نے فرمایا وہ وقت بھی آ گیا جب حضرت عبد المطلب میرے بیڑے میں آ گئے, میرے گھر کے اندر آ گئے, انہوں نے آ کر مجھے بلا لیا. فرمایا بیٹی تجھے پتا ہے تیرا سہاگ دنیا سے چلا گیا, میرا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا, بیوہ کے لیے خوشبو لگانا کوئی مناسب نہیں, تیرا شوہر دنیا سے چلا گیا. حضرت آمینہ نے جب یہ سنا عبداللہ کی یاد ستانے لگ گئی, اے کاش عبداللہ
زندہ ہوتا، آج وہ باتوں کا جواب دیتا، آج وہ ساری باتیں کھول کر تفصیل کے ساتھ بیان کرتا۔ حضرت آمنہ رونے لگ گئی، فرمایا ابا جان مجھے خوشبو کا نہیں پتا، مجھے خوشبو والے کی دکان کا نہیں پتا، مجھے بازار کا نہیں پتا، میں کبھی خوشبو والے کے پاس چل کر کوئی نہیں گئی۔ فرمایا بیٹی تو نے بازار نہیں دیکھا، تو نے خوشبو والے کی دکان نہیں دیکھی، لیکن تیرے جسم سے خوشبو آتی ہے۔ حضرت آمنہ نے فرمایا ابا جان کیا بتاؤں، یہ خوشبو میرے گھر کے اندر ہی کوئی نہیں، میں نے جس جگہ پر قدم لگایا وہاں سے خوشبو آنا شروع ہو گئی، میں نے جہاں پر لعاب مبارک ڈال دیا وہاں سے خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ اتنے میں ایک عورت آ گئی، اس نے کہا عبد المطلب خوشبو کا سوال کر رہا ہے، مجھے پوچھنا کل حضرت آمنہ میرے گھر میں آئی، انہوں نے دروازے کے ساتھ، انہوں نے دیوار کے ساتھ ہاتھ لگایا، فرمایا کل کا دن ہے، آج کا دن ہے، ہماری اسی در و دیوار کے اندر سے آج بھی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابا جان آپ تو خوشبو سے پریشان ہو گئے، میں کوئی باتیں بتاؤں آپ شاید یقین نہ کرو گے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا بیٹی مجھے بتا تو نے کیا دیکھا؟ فرمایا ابا جان جب سے یہ مہمان میرے پیٹ میں آیا میں نے گھر سے باہر قدم لگایا، فرمایا آسمان کا بادل میرے اوپر سایہ کر کر چلتا ہے۔ ابا جان آپ کو کیا بتاؤں، جب سے یہ مہمان میرے پیٹ میں آیا نوکیلے پتھروں کے اوپر میں نے قدم لگایا، وہ نوکیلے پتھر نرم قالین بن گئے۔ ابا جان کیا بتاؤ، جب پانی لینے کے لیے جاتی ہو پسینے کی وجہ سے شرب اور ہو جایا کرتی تھی، اب پسینہ نہیں آتا، جنت کی خوشبو آتی ہے۔ ابا جان پانی لینے کے لیے جاتی، پانی گہرائی کے اندر ہوتا تھا، کھینچنا بڑا مشکل بن گیا۔ ابا جان جب سے یہ مہمان میرے پیٹ میں آیا میں کنویں کے پاس جا کر کھڑی ہوتی ہوں، وہ پانی ٹھاٹے مارتا ہوا اوپر کی طرف آ جاتا ہے۔ ابا جان آپ کو کیا بتاؤں، جب بھی رات کو سوتی ہوں کسی نہ کسی نبی کی خواب میں زیارت ہوتی ہے، مجھے آ کر بتایا جاتا ہے آمنہ تجھے مبارک ہو، آخری نبی کی اماں تو بننے والی ہے۔ بڑے اختصار کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، فرمایا وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ کے نبی دنیا میں آ گئے، تجھے کیا پتا کیسا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، کیسا نبی اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اللہ کے نبی نماز پڑھانے کے لیے اپنے گھر سے جانے لگے، میں نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ آپ کا راستہ روک لیا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو جانے نہیں دوں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا بات ہے، کس وجہ سے راستہ روکا؟ فرمایا میرے محبوب میرے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا لیا اور کیا فرمانے لگے، یا اللہ گناہوں کو معاف فرما، کمی کوتاہیوں سے درگزر کا فیصلہ فرما، اس عائشہ کی بخشش کے فیصلے فرما۔ اماں عائشہ فرماتی ہے دعا ہو گئی، اللہ کے نبی چلے گئے، نماز پڑھانے کے بعد جب واپس آئے حضرت اللہ کے نبی نے دیکھا سامنے اماں عائشہ تشریف فرما، کبھی چارپائی کے اوپر لیٹ گئی، کبھی زمین کے اوپر لیٹ گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ اتنا خوش ہونے کی وجہ کیا بنی ہے، اتنے خوشی کے عالم میں آ گئی ہو، کیا وجہ بنی ہے؟ میری ماں کو آپ کی ماں کو کیا جواب ملا؟ میں ساری زندگی اس نبی کے آنسوؤں کا بدلہ نہیں چکا سکتا، تمہیں کیا پتا جب وہ دنیا میں آیا میرے لیے رو رہا تھا، جب وہ دنیا سے گیا وہ میرے لیے تڑپ رہا تھا۔ اماں عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تیرے لیے ایک مرتبہ دعا فرمائی، وہ بھی اس وقت فرمائی جب تو نے کہا، فرمایا میری امت والوں کو پیغام دے دینا، دل کے اندر 5 دفعہ نماز پڑھتا ہوں، ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں یا اللہ میری امت کے حال کے اوپر رحم فرما۔
کیسا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. زندگی کے اندر حج کرنے کے لیے آئے, حجۃ الوداع کا موقع, اللہ کے نبی تشریف لے آئے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشکیزے کے اندر, چھوٹے سے مشکیزے کے اندر پانی لے کر آئے. زمزم کا پانی لایا گیا. کیا تمہیں پانی پیتے ہوئے کبھی میرا نبی یاد آیا؟ کھانا کھاتے ہوئے میرا نبی یاد آیا؟ بچیوں کی شادیاں کرتے ہوئے تمہیں نبی یاد آیا؟ کیا تمہیں غموں کے اندر نبی یاد آیا؟ کیا خوشیوں کے اندر تمہیں نبی یاد آیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ زمزم کا پانی لایا گیا. اللہ کے نبی نے زمزم کے پانی کو منہ لگایا, تھوڑا سا پانی منہ مبارک کے اندر چلا گیا. اسی پانی کو واپس اسی کنویں کے اندر کلی فرما دیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے. صحابہ نے یہ منظر دیکھا, اللہ کے نبی سے پوچھنے کے لیے اللہ کے نبی کے قریب آ گئے. یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ بنا؟ آپ نے پانی پیا, اسی کو واپس نکال دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا عباس تجھے کیا پتا, میری آنے والی امت آئے گی, انہیں کون بتائے گا نبی کیسا تھا, انہیں کون بتائے گا نبی کا جمال کیسا تھا, انہیں شاید کوئی چیز نہ ملے. فرمایا آنے والے لوگوں کو پیغام دے دینا, تم جب بھی زمزم پیو گے ساتھ میں تمہیں اللہ کے نبی کا جھوٹا بھی نصیب ہو جائے گا. ایسا نبی اس ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لایا. حضرت آمنہ فرماتی ہے صبح شادی کا وقت ہے, میرے گھر کے اندر چراغ جلانے کا پیسہ کوئی نہیں, میرے گھر کے اندر چراغ جلانے کا پیسہ کوئی نہیں. حضرت آمنہ نے فرمایا جب یہ میرا بیٹا فرمایا میرا سارا گھر روشن ہو گیا, میرا سارا گھر چمکنے لگ گیا. لوگوں نے کہا اسے غسل دلاؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے غسل دینے کی ضرورت کوئی نہیں, یہ تو پاکوں کے اندر بھی پاک کر دیا گیا, یہ تو صافوں کے اندر سب سے زیادہ صاف کر دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ام ایمن نے گود میں اٹھایا. وہ گود کے اندر اٹھانے کے بعد کہنے لگی آمینہ میں نے دائیا کا کام کیا, عرب کے گھر گھر کے اندر میں چلی گئی, لیکن آج تک اس جیسا جمال میں نے نہیں دیکھا, اس جیسا کمال میں نے نہیں دیکھا, اس جیسا حسن والا میں نے نہیں دیکھا. حضرت آمنہ نے فرمایا لاؤ میرا بیٹا میرے پاس لے کر آؤ. آپ کو دکھایا گیا. حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ام ایمن نے کہا آمنہ تجھے راضی ہونا چاہیے, تجھے خوش ہونا چاہیے, اتنا پیارا بیٹا اللہ نے عطا فرمایا, کس وجہ سے اتنی غمگین ہو گئی؟ حضرت آمنہ نے فرمایا اسے دیکھ کر اس کا باپ یاد آ گیا, کاش کہ اس کا باپ زندہ ہوتا, آج اپنے بیٹے کو دیکھتا, اپنے بیٹے کو رشتہ داروں سے ملا کر لاتا, دوستوں کے اندر اس کا ذکر کرتا, اپنے یاروں کے اندر اس کا ذکر کرتا, اس کے لیے کھلونوں کا انتظام کرتا, اسے سیر و تفریح کے لیے باہر لے کر جاتا. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے فرما دیا آمنہ اگر تیرے بیٹے کو کھلونے کی ضرورت پڑے گی آسمان کا چاند توڑ کر قدموں میں لا کر رکھ دوں گا, اگر تیرے بیٹے کو سیر کی ضرورت پڑے گی آمنہ آسمانوں پر بلا کر جنت کی سیر کروا دوں گا. اتنے میں عبد المطلب کو بتایا گیا عبد المطلب تجھے پتا ہے عبداللہ کی نشانی دنیا میں آ گئی, تیرے گھر کے اندر تیرا پوتا آ گیا. حضرت عبداللہ روانہ ہو گئے, بڑھاپا چھا گیا, ذوق چھا گیا, اسی عالم کے اندر آئے, آ کر دروازے پر دستک دی. مجھے تجھے بتا دیا گیا اپنی بیٹی کے دروازے پر جاؤ, بغیر اجازت کے نہیں جانا, اپنے گھر پر جاؤ, کوئی کھنگورا مار دے, کوئی کھانسی کر دے, دروازہ بجا دے, بہن کو پتا چل جائے گا, بیٹی کو پتا چل جائے گا, آس پاس کی کوئی پڑوس کی عورت گھر میں بیٹھی اسے پتا چل جائے گا. حضرت عبد المطلب نے فرمایا بیٹی اندر آنا چاہتا ہوں, اندر بلا لیا گیا. فرمایا میں نے سنا اللہ نے بیٹا عطا فرمایا. فرمایا ابا جان بیٹا ملا, بڑے کمال کا مالک ملا, بڑے شان کا مالک ملا, بڑی عظمتوں کا مالک ملا. حضرت عبد المطلب نے گود میں اٹھا لیا, اللہ کے نبی کی پیشانی کے اوپر بوسہ دیا. فرمایا آمنہ میں نے ملک شام کا چکر لگایا, میں گلیوں میں چلا
گیا, میں بازاروں میں چلا گیا, لیکن آج تک اس جیسا میری آنکھ نے کہیں نہیں دیکھا. آمینہ فرما رہی ہے ایسا میں نے نہیں دیکھا. ام ایمن نے کہا ایسا میں نے نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل میرے نبی کا ذکر ہو رہا ہے, تو خاموش کیوں رہ گیا, جا کر بتانا. حضرت جبریل امین بھی آ گئے, آ کر بتایا گیا آمنہ تو کہاں سے دیکھے گی, ام ایمن تو کہاں سے دیکھے گی, عبد المطلب تو کہاں سے دیکھے گا. مجھے پوچھو نا, نبیوں کے پاس وحی لانے والا میں, کتابیں لانے والا میں, مصر کے بازاروں کے اندر یوسف علیہ السلام کے حسن کو تکا. مجھے پوچھنا آج تک نبیوں میں بھی ایسا جمال میں نے کہیں نہیں پایا. فرمایا اوے لوگو ایسا کہاں سے دیکھو گے, اس جیسا دوسرا اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں. جہاں نبی کا ذکر وہاں اللہ بھی ذکر کرتا ہے میرے نبی کا. آمنہ تو نے نہیں دیکھا, عبد المطلب تو نے نہیں دیکھا, ام ایمن تو نے نہیں دیکھا, جبریل تو نے نہیں دیکھا. ساری دنیا کو بنانے والا میں, نظام چلانے والا میں, نبیوں کو پیدا کرنے والا میں, چاند سورج کے اندر روشنیوں کو بھرنے والا میں, زمین آسمان کا نظام چلانے والا میں. مجھے پوچھو آج تک اس جیسا سونا میں نے بنایا ہی کوئی نہیں, میں نے بنایا ہی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ اس نبی کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں معذرت چاہتا ہوں 20 منٹ کا میں نے وعدہ کیا, 5 منٹ اضافی ہو گئے. ہاں جی اجازت ہو تو چلے ورنہ ختم کر دیتے ہیں. چل 5 منٹ ٹھیک ہے جی. بڑی شان کے ساتھ آئے, ساری دنیا تعریف کر رہی ہے, ساری دنیا میرے نبی کا تعریف کر رہی ہے. کسی کو یتیمی کا تانا نہ دیا کرو, تجھے کیا پتا کہ اس کی یتیمی اللہ کے ہاں کتنی مقبول ہو سکتی ہے. سینہ چوڑا کرتے ہیں نا یتیموں کے لیے, اور مالداروں کے لیے چادریں بچھاتے ہیں. ان کے جنازوں میں بھی جائیں تو کھانس کھانس کر بتاتے ہیں دیکھو جی میں جنازے میں آیا تھا, غریب کی 4 پائی کو بھی کندھا دینے کو تیار نہیں. کسی کو میڑا نہ مار, میرا نبی آیا تو دنیا میں یتیم بن کے. جب غریب صحابہ نے میرے نبی کے سامنے رو کر دکھایا نا, اس وقت اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, گھبراتے ہو, پریشان ہوتے ہو, دعا مانگی یا اللہ مجھے زندگی دے غریبوں کے اندر, مجھے موت دے غریبوں کے. پھر فرمایا دل چھوٹا نہ کیا کرو. پھر فرمایا کہ غریب آدمی کل قیامت کے دن امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا. فخر کرو. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے. عرب کے اندر رواج ہے جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا اس کی پرورش کے لیے اسے گاؤں کے اندر بھیج دیا جاتا, اسے دیہات کے اندر روانہ کر دیا جاتا. اللہ کے نبی جس سال کے اندر پیدا ہوئے اللہ نے کرم یہ فرمایا ہر عورت کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا. کسی کے گھر کے اندر اس سال کے اندر کوئی بچی پیدا نہیں ہوئی, سب کو بیٹا عطا کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں آ گئے. ادھر قافلہ روانہ ہو گیا. مدینہ منورہ کے اندر سے عورتیں نکلی, دائیاں نکلی, 300 عورتوں کا قافلہ نکلا. یہ چلتی ہوئی جا رہی ہے. ان کے اندر ایک عورت ہے جو میرے نبی کے ساتھ جڑ گئی, اس کا نام بھی بلند کر دیا گیا, اس کی نسبتوں کو اونچا کر دیا گیا, اس کی نسبتوں کو اعلیٰ کر دیا گیا, اس کی رفعتوں کو اٹھا دیا گیا. اس کا نام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی انہی کے ساتھ نکلی ہے. فرمایا راستے کے اندر چلتے ہوئے ان عورتوں نے تانا مارا, میڑا مار دیا. کہنے لگی حلیمہ تیری ڈاچی کمزور ہے, تیری سواری کمزور ہے, جتنے دنوں تک تو جائے گی ہم بچہ لے کر واپس آ جائیں گی, تجھے شاید کوئی نہ ملے. فرمایا 300 دائیاں آگے نکل کر چلی گئی. انہوں نے امیروں کے بچوں کو اٹھا لیا, مالدار بچوں کو لے لیا. باپ کمانے والا, باپ تجارت کرنے والا, باپ مال
مال اور دولت کا ڈھیر لگانے والا، کسی کو آس ملی، کسی کو امید ملی، انعام کے اندر اتنی دولت ملے گی، انعام کے اندر اتنا پیسہ ملے گا، انعام کے اندر اتنی زمین جائیداد ملے گی. ادھر حلیمہ سعدیہ آ گئی، ان 300 عورتوں کا قافلہ روانہ ہونے لگا، راستے کے اندر مل گئی. انہوں نے تانا مار کر کہہ دیا حلیمہ ہم نے بچوں کو اٹھا لیا، پورے عرب کے اندر کوئی نہ بچا، لیکن ایک گھر باقی رہ گیا، تو چلی جانا، شاید تیرا مقدر جاگ جائے گا، شاید تیری نسبتیں اونچی ہو جائیں گی. حضرت حارث خانہ کعبہ کے پاس آ کر بیٹھ گئے، اس ڈاچی کو بھی زمین کے اوپر بٹھا دیا گیا. حضرت حلیمہ سعدیہ رخصت ہو گئی، پوچھتے پوچھتے حضرت آمنہ کے دروازے کے پاس آئی، آ کر دروازے پر دستک دی. تمہارے سینے کے اندر دل موجود ہے، سنو میرے نبی نے کیسا وقت گزارا، تمہیں کیا پتا یتیمی کس چیز کا نام ہے، تمہیں کیا پتا دین کے لیے کتنے دکھوں کو اٹھانا پڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا در ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ دروازے پر آ گئی، آ کر دروازے پر دستک دی. حضرت آمنہ نے دروازہ کھول دیا، آپ نے فوراً فرما دیا میری بہن بیٹا ملے گا، لیکن اس کا باپ دنیا سے چلا گیا، یتیمی لے کر دنیا کے اندر آیا، پیسہ نہیں ملے گا، زمین جائیدادیں نہیں ملے گی، سونا چاندی کوئی نہ ملے گا. حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب یہ سنا فرمایا آمنہ میں نے بیٹے کا مطالبہ کیا، میں نے پیسوں کا مطالبہ نہیں کیا، میں نے سونے چاندی کا مطالبہ نہیں کیا. حضرت آمنہ نے فرمایا آپ کو کیا معلوم ہے، آپ کے آنے سے پہلے 300 دائیاں میرے دروازے پر آئی، انہوں نے آ کر یہی سوال کیا ہمیں بیٹا ملے گا. انہیں جب بتایا گیا یہ یتیمی کا تاج لے کر آیا، اس کا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، اس حال کے اندر آیا، وہ 300 دائیاں میرے بچے کو چھوڑ کر چلی گئی، انہوں نے مجھے رلا دیا، انہوں نے میرا دل توڑ دیا، انہوں نے مجھے تڑپا کر رکھ دیا، مجھے لگا تو بھی چھوڑ کر چلی جائے گی، اس لیے میں نے تجھے بتا دیا. حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عبداللہ کو یاد کر کے روتی رہی. پھر حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا بہن اپنا بیٹا تو دکھا، اللہ نے کیسا بیٹا تجھے عطا فرمایا. حضرت آمنہ اندر آ گئی، اپنے بیٹے کو دکھایا، سفید رنگ کی چادر لے کر اللہ کا نبی سویا ہوا ہے، اللہ کا نبی آرام کر رہا ہے، آپ کو گود مبارک کے اندر اٹھایا گیا. حضرت حلیمہ سعدیہ نے سینے کے ساتھ لگا لیا، فرمایا نظروں سے نظریں ٹک گزری، ایسا لگا جیسے یہ بچہ مجھے پہچانتا ہے، یہ مجھے جانتا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا فوراً دودھ کا تلا تم میرے سینے کے اندر شروع ہو گیا، اس کی برکات کا ظہور ہو گیا. حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا بہن اپنا بیٹا میرے حوالے کر دے. جب دروازہ چھوڑ کر جانے لگی حضرت آمنہ نے فرمایا لے جا، پیسے کا مطالبہ نہ کرنا، زمین کا مطالبہ نہ کرنا، سونے چاندی کا مطالبہ نہ کرنا، میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کچھ نہیں چاہیے، صرف اپنا بیٹا مجھے عطا کر دے. جسے یہ مل گیا اسے سب مل گیا، بس یہ دے دے. لے کر آئی، ڈاچی بیٹھی ہوئی ہے کمزور، آپ کا جو بیٹا تھا فرماتی ہے اسے بھی دودھ پیے کئی دن گزر جاتے تھے، چھاتی کے اندر سے دودھ خشک ہو چکا تھا، کھانا نہ ہو پینا نہ ہو تو دودھ کہاں سے اترے. فرمایا اس نبی کی برکت، وہ ڈاچی جو چل نہیں سکتی تھی اب وہ چلی نہیں، اتنی دوڑی کہ ان دائیوں سے بھی آگے نکل کے چلی گئی. حضرت حارث بیٹھے ہوئے پیارے نبی کو لا کر گود میں، اٹھتی نہیں، اونٹنی کیسے اٹھے؟ الغیب کی طرف سے آواز آئی جب امام پیچھے ہوگا تو سواری کیسے چلے؟ تمہیں پیغام دیتا ہوں امام سے آگے کبھی نہ بڑھنا، جب امام سے آگے بڑھو گے تم مر چکے ہو، تم مر چکے ہو. امام سے آگے وہی بڑھتا ہے جس کا جنازہ کے اندر جنازہ رکھا ہوا ہوتا ہے، زندہ امام سے آگے نہیں جاتا، وہ پیچھے ہی رہتا ہے. آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما رہا ہے جب تک آگے نہ لاؤ کیسے چلے گی؟ آگے لایا گیا، اونٹنی اٹھی، تھنوں کے اندر دودھ اترایا، چل پڑی. ان دائیوں نے سوال کیا بہن سواری بدل لی؟ کا سواری نہیں، آج میں نے سوار بدل لی. آخری بات
فرمایا جب اپنے گھر کے اندر گئی، بنو سعد کے اندر گئی، وہاں پر کمالات کا ظہور ہوا. وہاں کیا دیکھنے کو ملا؟ اللہ اس نبی کی نسبتیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بس ہم سے قدر ہی نہ ہو سکی، سچی بات ہے، قدر ہی نہ ہو سکی. ان غیر مسلموں کو دیکھو، جھوٹے دین کے لیے انہوں نے رات دن ایک کر دیا. میں نے ایک کو دیکھا تھا جب ہم گئے تھے ختم نبوت کے کورس کے لیے چناب نگر کے اندر. وہاں ہمارے استاد محترم تھے مولانا عزیز الرحمان ثانی صاحب. انہوں نے دوران سبق ہمیں ایک بات بتائی. کہنے لگے ایک مرزائی سے میں ملا، بوڑھا تھا. میں نے دیکھا آنکھیں سوج چکی تھی. میں نے کہا سوتے نہیں ہو تم لوگ؟ آنکھیں سوج چکی ہیں نیند کی وجہ سے. اس نے کہا کہ رات دن اپنی نبی کی اس محنت کے لیے ہم لوگ لگے ہوئے ہیں جو اس نے پیغام دیا، کبھی یہاں کبھی وہاں. ایک جھوٹے کے لیے اس نے رات دن ایک کر دیا. میرا نبی سچا ہے. ہم نے اس کے لیے کیا کیا بتاؤ؟ جب یہ قیامت کے دن سوال ہو گیا تم جواب دے سکتے ہو؟ دعویٰ ہمارا بڑا بڑا ہے لیکن اس نبی کا چہرہ ہمیں پسند نہیں ہے، اس کی سنتیں ہمیں پسند نہیں ہے، اس نبی کے طریقے کے مطابق شادی ہمیں پسند نہیں ہے. بنو سعد کے قبیلے میں آئے، وہاں پر کیا دیکھنے کو ملا؟ صرف 2 منٹ بھائی، کیا دیکھنے کو ملا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پہلی رات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قدم مبارک میرے گھر میں لگا. اللہ نے میرے گھر کو روشن کر دیا، اللہ نے میرے گھر کو چمکا کے رکھ دیا. فرمایا بنو سعد کی عورتیں وہ ساری کی ساری جمع ہو گئی. انہوں نے حضرت خولا کو بلا لیا اور بلانے کے بعد کہنے لگی بہن تجھے پتہ ہے حلیمہ سعدیہ کا گھر وہ تھا جس کے گھر کے اندر چراغ جلانے کا پیسہ کوئی نہیں، دودھ کا پیسہ کوئی نہیں. ایک وقت کے اندر چولہا جلا، اگلے وقت میں چولہا نہیں جلتا تھا. آج یہ ایسا چراغ کہاں سے لے کر آ گئی؟ اس کا گھر روشن ہو گیا، اس کے گھر کی 4 دیواری روشن ہو گئی. یہ ساری عورتیں نکل کر حضرت حلیمہ سعدیہ کے دروازے پر آ گئی. انہوں نے رات کے وقت میں دروازے پر دستک دی ہے. حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. انہوں نے آ کر دروازہ ٹوٹا ہوا ہے، اس دروازے کی جھیری کے اندر سے جھانک کر دیکھا باہر عورتوں کا رش لگا ہوا ہے. آپ نے فرمایا حلیمہ کیا تو نے کسی کے ساتھ جھگڑا کیا؟ کیا کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی یا کسی کو قرضہ دینا ہے؟ یہ رات کے وقت عورتوں کا اتنا جمع غفیر لگ گیا. حضرت حارث نے فرمایا تو عورت ذات جا کر پوچھ لے، معلوم کر لے آج آنے کی وجہ کیا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ نے دروازہ کھول دیا، بڑی عاجزی کے ساتھ پوچھنے لگی میری بہنوں مجھے بتاؤ تمہارا آنا کیسے ہو گیا؟ یہ رات کے وقت میں میرے دروازے پر تشریف لائی ہو. ان عورتوں نے بتا دیا بہن تیرا سارا گھر روشن ہو گیا، تیرا سارا گھر چمکنے لگ گیا. ہمیں یہ راز بتا دے تیرا گھر کیسے چمکنے لگ گیا، تیرے گھر سے جنت کی خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب یہ سنا آپ کا بھی سینہ چوڑا ہو گیا، ہاں تگڑی ہو گئی. اب یہ قرضہ مانگنے والے نہیں، یہ ہمارے مطالبات کرنے والے نہیں، یہ تو دیکھنے کے لیے آئی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا میں بتاؤں گی نہیں، میں تمہیں دکھاؤں گی کس کی وجہ سے میرا گھر روشن ہو گیا. حضرت حلیمہ سعدیہ نے ان کو لے لیا، اپنے گھر کے اندر لے کر آ گئی. آپ نے فرمایا یہ مہمان بچہ جب سے میرے گھر کے اندر آیا اللہ کی قسم اس کی وجہ سے میرا سارا گھر چمکنے لگ گیا. اس نبی کا عشق سینے میں ہوگا قبر چمک جائے گی، قبر مہک جائے گی. وعدہ کرو، ارادہ کرو کہ ساری زندگی انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑے. نماز نہیں، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سکون نہیں دے سکتے، تکلیف بھی نہ دو اسے. وہ میرے لیے بڑا رویا ہے، آپ کے لیے بڑا رویا. اسے نہ ستاؤ، نہ ستاؤ اسے. اس نے بڑے دکھوں کو برداشت کیا تھا، بڑی تکلیفوں کو برداشت کیا تھا. جب صحابی پاس آیا نا یا رسول اللہ غزوہ خندق کے موقع پر پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا، اللہ کے نبی رو پڑے. فرمایا ادھر دیکھ. جب پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو 2 پتھر جسم کے اوپر بندھے ہوئے تھے، 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. کہ تم نے 1 باندھا میں نے 2 باندھے. 2 دن ہو گئے آج میرے حلق سے نیچے 1 روٹی کا لقمہ نہیں.
تم اس نبی کے امتی ہو، قدر کرو کہ اللہ نے ہمیں یہ نبی دیا ہے. شادیوں کے اندر اسے یاد رکھو، غموں کے اندر اسے یاد رکھو، نہ بھلاؤ. میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، اگر آج تم نے اس نبی کو بھلا دیا نا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں جانے گا بھی، تمہیں پہچانے گا. اگر اس نبی کی شفاعت نہ ملی تو مجھے بتاؤ کہاں جاؤ. وعدہ کرو. مقصد کیا ہے؟ مقصد ولادت. میرے نبی نے ظلمتوں سے لوگوں کو بچایا، بچیوں کو حق دیا، بہنوں کو حق دیا، ماں باپ کو عزتیں دی. یہ چیزیں اپنی زندگی میں لے کر آؤ گے، لے کر آؤ گے انشاءاللہ. اللہ اس محفل کو قبول فرمائے. آپ نے انتظار کیا، میں معذرت کرتا ہوں آپ سے. اللہ تعالیٰ